من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سمجھنے کی ہے نا، یعنی پہلے اللہ رب العزت نے پہلے کے لیے مثال بیان کی مسلمانوں کی، مومنوں کی، پھر اس کے بعد کسی بیان کی ہے کافروں کی، اور پھر اس کے بعد منافقین کی۔ اب پہلے یہ مثال ایک مثال آئی ہے کہ انہوں نے آگ جلائی اور آگ روشن ہوئی۔ آگ سے مراد ہے قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکہ میں تھے اور عرب میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی روشنی کی قرآن پاک کی، اور یہ روشنی ہے نا جو آپ پڑھ رہے ہیں، ہدایت ہے نا، آپ نے ہدایت مانگی تھی نا، اور جب وہ روشن ہوئی ان کے ارد گرد، ٹھیک ہے، تو اور جن لوگوں نے نہیں مانا ہے کیا ہو گیا، ان کی وہ روشنی واپس اللہ تعالیٰ لے گئے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اندھیروں میں گھوم رہے ہیں اور بہرے گونگے اندھوں کی طرح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں، دیکھیں روشنی ایک ہوتی ہے، ہدایت ایک ہوتی ہے، ہدایت دو نہیں ہوتی۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو ایمان کی روشنی ہے، جو توحید کی روشنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے، یہ اس وقت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او کا سیب من السماء، یا اس بارش، تیز بارش کی طرح ہے۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے، ظلمات، بہت زیادہ اندھیرے، برائیاں ہیں، بے حیائی کی، شراب نوشی کی، جس طرح کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا ہو نا کرونا کا، اسی طرح یہ عذاب آتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں پریشان۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اس بارش کی طرح ہے جو مسلسل تیز دار بارش ہوتی ہے، من السماء آسمان سے ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں بہت سارے اندھیرے ہیں۔ جو اندھیرے کس چیز کے ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، بربادی ہے، اور جو سود کھوری ہے، بے حیائی ہے، اور لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، اور اسی طریقے سے اور باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اور حرام خوری ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں ماننا، اور یہ جتنے بھی، اور اس کے علاوہ جو لوگوں نے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے اس میں ہی اپنی انہی سے مانگتے تھے، اور سب سے بڑی بات ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور سیدھی راستے سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لائن کھینچی، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا لائن کھینچی، اور اس لائن میں ارد گرد بہت ساری لائنیں کھینچی، خطہ خطوطاً عن یمینہ عن شمالہ، اس کے ارد گرد بہت ساری اور بھی لائنیں کھینچی، کہا یہ سیدھا رستہ جو میرا ہے، جو بڑی میں نے لائن کھینچی ہے، باقی جو رستے ہیں ارد گرد ہر جگہ پہ شیطان کھڑا ہے، شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب شیطان اپنی ہر رستے میں، زندگی میں ہر جگہ پہ رکاوٹ آئے گی، اور اسی طرح آسمان سے بہت سارے اندھیرے ہیں، اور اس میں گرج ہے، برق ہے، اور یجعلون اصابعہم، اور اس گرج اور چمک کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، یجعلون اصابعہم، اور اپنی انگلیوں کو دے دیتے ہیں اپنے کانوں میں، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کی آواز کے ڈر سے، اس آواز سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں، اللہ تعالیٰ ان کی راہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہ کتاب بھیجی، اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، باقی سب ہی سب یہ غلط راستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اس طرح کہ سورۃ اپنا آیت القرسی میں ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم میں سے کوئی چیز، کوئی اس بغیر احاطے کے نہیں ہے، وہ گھیرے ہوئے ہے، اور کوئی اس کے علم میں سے کوئی چیز نہیں رکھتا۔ جتنے بھی کافر ہیں، جو نہیں ماننے والے اللہ تعالیٰ کو، قرآن کو نہیں ماننے والے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گھیرے ہوئے، اس کی نظر میں صرف ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، اس ڈیل کی وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہتا، اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ رب العزت بتا رہے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اچک لے لیتا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، جو برق ہے بجلی کو کہتے ہیں، یخطف، اچک لیتی، اٹھا لیتی، پھوڑ دیتی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم ما شاءوا فیہ، کلما، جب بھی، اضاء لہم،
روشنی ہوتی، لہم ان کے لیے مشوف ہی اس میں چل پڑتے، جب ان کو تھوڑی سی ہدایت آتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اس کے اوپر چل پڑتے۔ جب ان کے سامنے یہ چیزیں آتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ جہاد کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا پڑے گا، تو اور وہ اس میں رک جاتے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور وہ جب ان کے اوپر وہ اندھیرا ہو جاتا ان کے اوپر کام اور کھڑے ہو جاتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، اور اگر با میں نہ اور لو میں نہ اگر شاء اللہ اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ لے جاتے ان کو لے جاتے ان کے کانوں کو، وابصارہم میں ان کی بصیرت کو اور ان کی آنکھوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پہ گرفت ہے۔ اور یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر کر کے انسانوں کو بتا رہے ہیں، تم اس کتاب کے اوپر چلنا ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اگر نہیں چلو گے تو تم کو کل کو کھڑے ہو کر میرے سامنے اس چیز کا جواب دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں سب مسلمانوں کو سب انسانوں کو بتا رہے ہیں۔ بارک اللہ لکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔